بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والی ایک نئی زندگی ہے۔ آج اللہ ہمیں پھر سے موقع دے رہا ہے، نئی شروعات کا موقع، اپنے آپ کو بدلنے کا موقع، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کا موقع۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو پورا سال تھکے رہتے ہیں، دل بوجھل رہتا ہے، سکون کہیں کھو سا جاتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس سب روزہ رکھنا ہے، سحری، افطاری، اور پھر وہی معمول کی زندگی۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، رمضان بھوک اور پیاس کا نام نہیں، رمضان دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت صرف ہاتھ میں نہیں ہوتی، طاقت نفس کو قابو میں رکھنے میں ہوتی ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی غصے میں رہیں، کسی کو تکلیف دیں، کسی کے دل کو توڑیں، تو سوچیں کہ ہم نے واقعی روزہ رکھا؟ میرے بھائیو، رمضان ایک مہمان ہے، اور مہمان ہمیشہ نہیں ٹھہرتے۔ کیا پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ یہ سجدہ ہمارا آخری سجدہ ہو۔ اسی لیے جو لمحہ ملا ہے اسے ضائع مت کریں۔ اللہ ہمیں پکار رہا ہے، لوٹ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آج اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں نے اللہ کو صرف مشکل وقت میں یاد کیا، یا سکون کے دنوں میں بھی؟ تو یہ رمضان آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی سے تمام نیگیٹو جو پوائنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان کو رائٹ ڈاؤن کریں۔ اس رمضان میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اس رمضان میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب لے کر جانا ہے، اس رمضان میں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی غیر سنجیدہ معاملات ہیں، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں، جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب جانے سے روکتے ہیں، تمام جو معاملات ہیں ان کو ختم کرنے کی نیت کریں۔ سوچیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے دور لے کر جا رہی ہیں۔ تو یہ رمضان ہے، اس میں بہت سی چیزیں خود بخود آٹو پہ ہوتی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان میں اللہ کے قریب ہونا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے بے انتہا قریب کر لینا ہے۔ اس رمضان میں ہمارے دل جو ہیں وہ بالکل پاک ہو جانے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی قربت عطا فرما، ہمیں وہ بنا دے جو تو ہم سے چاہتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی طرف جو لوٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف جو پلٹ جاتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی زندگی کی اصل کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ اور یہ رمضان آپ کے لیے بہترین ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں، روزہ تو فرض ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو دیکھ لیں کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ہر جو آپ کی نماز ہے، جو آپ کے نوافل ہیں، اس کے جو ثواب ہیں ان کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں میرا بندہ جو ہے وہ جو پچھلا پورا سال جو کرتا رہا ہے اس سے ہٹ کے میرے قریب آئے، زیادہ سے زیادہ میرے قریب رہے، میری قربت میں رہے دن اور رات۔ اٹس ڈزنٹ مین کہ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جاب چھوڑ دیں، آپ بزنس چھوڑ دیں، آپ کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کریں کہ آپ اللہ کے ذکر کو، اگر آپ جاب پہ بھی ہیں، بزنس پہ بھی ہیں، تو اس وقت آپ کا جو فوکس ہے وہ اگر 11 مہینے اپنے کام کے اوپر ہوتا ہے، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے پہ ہوتا ہے، تو یہ مہینہ تھوڑا سا اس میں آپ کمی بیشی کر لیں، تھوڑا سا اپنی روٹین کو چینج کر لیں۔ 5 وقت نماز با جماعت جا کے پڑھیں، قرآن پاک کو میکسیمم پڑھیں، تراویح جو ہے با جماعت پڑھیں، روزے کی جو اصل جو روح ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ رمضان ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے۔ میکسیمم کلام پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اگر چاہیں گے تبھی جا کر آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان آپ کے لیے موقع ہے، اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر یہ رمضان المبارک اگر ہاتھ سے چلا گیا تو پھر پورا سال تو آپ ویسے ہی مگن ہوتے ہیں دنیا داری میں، اور اسپیشلی جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے تو یہ بہترین موقع ہے، اور جو
قرآن پاک سنا رہے ہیں وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کریں، اور جو یہ دونوں نہیں کر رہے تو وہ میکسیمم کوشش کریں کہ بھائی ایک مرتبہ لازمی اچھی طرح سے جس طرح ہوتا ہے تیاری کرنا وہ کریں، کیونکہ یہ رمضان ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان کے لیے جو بھی میری اس وقت بات کو سن رہا ہے اور اگر وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رمضان اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ شکریہ۔